بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ گفتگو کا موضوع ہے حج بیت اللہ کی فضیلت۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی دو آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ یہ دو آیات مبارکہ تھیں۔ تو اب ہم یہ عرض کریں گے کہ اس میں تو حکم آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی میں حج کی اہمیت کو بہت اور واضح فرمایا گیا۔ تو اس میں دو پہلو ہیں کہ حج کریں تو کیا ملتا ہے، اور اگر حج نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ جب ان دونوں پہ نظر ڈالیں گے تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے متفق علیہ حدیث جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس انداز سے حج کیا کہ اس نے اس پورے حج کے عرصہ میں نہ تو بے حیائی کی کوئی گفتگو کی اور نہ گناہ کیا، تو اس انداز سے جب حج مکمل اس نے کیا تو اب اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا انعام اسے ملا۔ حضور نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح کا حج ادا کرنے کے بعد واپس اس حالت میں آیا ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے واپس آیا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، آج وہ اسی طرح پاک ہے۔ یہ اس کی اہمیت۔ اب جو حج نہ کرے اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کے پاس تمام اسباب موجود ہوں، صحت، پیسہ، امن، سکون، تمام پریشانی کوئی بھی نہ ہو، ہر طرح کی سہولیات کے باوجود جو شخص حج کا فرض ادا نہ کرے تو ایسے شخص پر خطرہ ہے کہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا، یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، تو ایمان کی جائیداد سے خالی دنیا سے جائے گا۔ یہ حج نہ کرنے کا نقصان اور وہ حج کرنے کا فائدہ تھا، تو یہ فضیلت تھی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا نقطہ عرض کرنا ہے کہ حج اور حج اکبر میں کیا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ سورہ التوبہ کے شروع میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے، اور فرمایا حج اکبر والے دن اعلان ہے۔ تو جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تھا وہ جمعہ کا دن تھا، تو مالک نے اس حج کو حج اکبر فرمایا۔ اس لیے امت مسلمہ اس حج کو جو جمعہ کے دن ادا کیا جاتا ہے اس حج کو حج اکبر کہتی ہے، اور جو حج اس کے علاوہ باقی دنوں میں ہوتا ہے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ فرق تھا۔ اس کے بعد اب ہم حرم مکہ اور اس کے فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حرم مکہ وہ عظیم سرزمین ہے جہاں اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی وجہ سے شہر مکہ کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اس کی فضیلت میں حضور علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کے حوالے سے النظر الی البیت الحرام عبادت، کہ بیت اللہ شریف اور مسجد حرام میں عبادت کرنا تو الگ چیز ہے، لیکن جب اس پر ایک نظر کوئی ڈالتا ہے تو اس کو بھی اللہ عبادت میں لکھتا ہے۔ حجر اسود، اللہ اکبر، حجر اسود کی فضیلت ہم جانتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر ہے اور اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، مگر اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا، اللہ اکبر، اللہ نے جس طرح جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ نے تمام انسانوں کو وہاں اٹھانا ہے دوبارہ، اس دن لوگوں کے اٹھنے میں کوئی شک نہیں۔ حضور نے فرمایا حجر اسود کو اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دیکھنے والی دو آنکھیں اور بولنے والی اس کی زبان ہوگی، اللہ اکبر۔ پھر اس عالم محشر میں حجر اسود کیا کرے گا؟ ارشاد فرمایا یشہد لمن استعلمہ یوم القیامت بحق، شعب الایمان اور الدارمی کا حوالہ ہے، فرمایا جس شخص نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، استلام کیا ہوگا، قیامت والے دن یہ حجر اسود اس شخص کے ایمان کی گواہی بھی دے گا اور اس کی شفاعت بھی فرمائے گا۔ تیسرا نقطہ اس حرم مکہ کی فضیلت کے حوالے سے رکن یمانی ہے، جس کی طرف بہت سے کم لوگوں کی توجہ ہے۔ حجر اسود سے پہلے جو کنارہ حرم مکہ کا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ ایک کنارہ حجر اسود والا ہے کونا، دوسرا کونا ہے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ ان دونوں کونوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ دونوں جو کونے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی کعبہ کی بنیاد پر رکھے گئے، اس لیے ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ رکن یمانی کی یہ فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وکل بھی 70 ملکا، کہ اللہ پاک نے اس رکن یمانی پر 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، اور جو شخص یہاں سے گزر کر دعا مانگتا ہے یہ 70 کے 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رکن یمانی کی فضیلت۔ اور اس کے بعد اسی حوالے سے اللہ جل مجدہ نے حتیم کعبہ کے حوالے سے حضور نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص حتیم کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر میزاب رحمت پر نالہ جو شمال کی جانب، جس کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہے، امام اہل سنت نے فرمایا تھا، اسی منظر کو کیپچر کیا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے، یہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ پرنالہ اس کا رخ شمال کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس میزاب رحمت کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص اس کے نیچے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو کر رہتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ چھٹے نمبر پر اس پاک سرزمین، اس عظیم سرزمین پر آب زمزم ہے، جس کو شاید ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض زمزم، زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم ہے۔ اس میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا فیہ طعام و شفاء سقم، اس میں غذا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ اور سائنسدانوں نے ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ دی ہے کہ جس قدر غذائیت کے تمام اجزاء جمع ہو سکتے ہیں کسی خوراک میں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے زمزم کے اندر ڈال دیے۔ تو یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس کے علاوہ مقام ملتزم سے پہلے ایک زمزم کی اور فضیلت یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھنا بھی عبادت، وہی تخط الخطایا، اور جب کوئی شخص زمزم پر نظر ڈالتا ہے تو اس زمزم کی برکت یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک دیکھنے کا یہ فائدہ ہے۔ مقام ملتزم، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کی درمیانی جگہ جو کم و بیش 6 فٹ تقریباً بنتی ہے، اس جگہ کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مقام پر بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں کہ جبرائیل امین کو دیکھوں تو میں مقام ملتزم پر دیکھتا ہوں، وہاں جبرائیل امین موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا واجدو یا ماجدو، اللہ اکبر، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا واجدو یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتہا، اے بزرگ و برتر اللہ کریم جو تو نے مجھ کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں وہ مجھ سے زائل نہ فرما۔ جبرائیل امین وہاں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقام ملتزم کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے، بس جو دعائیں منگتے رہے ہیں، حالانکہ یقین فرما لیا جائے کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص ایک مسلمان کے لیے۔ دعا کی اہمیت اس ہتھیار کی طرح ہے، ان ویپنز کی طرح ہے جو ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جب میدان جہاد میں اترتا ہے، اس کے ہتھیاروں کی جو اہمیت ہوتی ہے وہی مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت ہے۔ اگر مسلمان کے ساتھ دعا کا ہتھیار نہ ہو تو زندگی کی مشکلات اسے کچل کر رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے دعا بہت بڑی ضروری ہے، اور بلکہ جہاں دعا اپنا کام چھوڑتی ہے دعا اس سے آگے چلی جاتی ہے، اور پورے دین اسلام میں واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام اور پورے دین کے اندر دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، کوئی اور دے نہ دے، رب کریم فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، استجب لکم، میں تمہارا دامن بھر دوں گا مرادوں سے، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی وضاحت اور انداز سے فرمائی، ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا آنے والی جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبت ابھی نہیں آئی ہوتی اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ فائدہ کس طرح دیتی ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے دعا کی وجہ سے وہ ٹل جاتی ہے، اور جو ابھی آنی ہوتی ہے دعا کی وجہ سے وہ وہیں رک جاتی ہے۔ یہ دعا کا فائدہ ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو فعلیکم الدعاء فعلیکم بالدعاء، اے لو اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو۔ اب میں بیت اللہ کی خاص اہمیت جس سے اکثر لوگ، میں خود اس کو مجھے نہیں معلوم تھا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک، یہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے سابقہ کتب میں یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فرشتہ کو زمین پر بھیجتے ہیں اسے حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ اور اب جب وہ فرشتہ جس انداز سے آتا ہے، ہم تو احرام باندھتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر احرام باندھتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ جب زمین پر آتا ہے تو وہ عرش الہی سے احرام باندھ کر نیچے آتا ہے، اور پھر اللہ پاک کے گھر جب آتا ہے تو حجر اسود کے قریب آتا ہے، طواف کرتا ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ جو بھی فرشتہ زمین پر آتا ہے پہلا کام اس کا یہی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف پر حضور کی پہلی نظر پڑی تو نبی پاک نے کون سی دعا مانگی؟ برادران، بہت بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم بھی نظر آتی ہے اور اللہ کی شان عطا بھی نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 5 دعائیں
بیت اللہ شریف کے لیے مانگی اور 5 دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی۔ سنیے، نبی کریم علیہ السلام کی جب نگاہ کرم بیت اللہ شریف پر پڑی، حضور علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفاً و تعظیماً و تکریماً و برًا و محابۃ۔ اے اللہ، اپنے اس مقدس گھر کی عزت، تعظیم، تکریم، رحمت اور اس کی جلال اور شان میں اضافہ فرما۔ اور پھر خالی کعبہ کے لیے نہیں، کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو بھی حضور نے نوازا، فرمایا وزد من شرفہ وعظمہ ممن حجہ واعتمرہ تعظیماً و تشریفاً و برًا و محابۃ، کہ ہر وہ شخص جو اس کا حج کرے یا عمرہ کرے اور اس کی تعظیم کرے اور زیارت کرے، اللہ پاک اس کی تعظیم میں، اس کی تکریم میں، اس کی بڑائی اور بزرگی میں، نیکی میں اور عزت میں اضافہ فرما۔ یہ حضور علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی، اس لیے ہمیں بھی اجتماعی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو کشف الغمہ اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ بنایا، اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے جب کی، اپنے موجودگی میں جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں، تو آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی، مالک الملک ان لکل عامل اجر، ہر مزدور کی مزدوری ہوا کرتی ہے، تو میرے لیے میری اجرت کیا ہے، میری مزدوری کیا ہے؟ قال اذا طفت به غفرت لک، اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام، جس وقت تو نے بیت اللہ کا طواف کیا میں نے تجھے بخش دیا۔ انبیاء تو بخشے ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء گناہ گار ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ان کی بخشش سے مراد اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، ان کے قرب میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب زدنی، یا اللہ کچھ مزید عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اغفر لاولادک اذا طافوا بہ، جب تیری اولاد گھر سے چل کر یہاں آ کے اس کا طواف کرے گی، جس طرح تیری بخشش کر دی ہے ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید پھر عرض کیا، یا رب زدنی، مالک اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اغفر لمن استغفر لہ الطائفون، یہاں آ کر تیری اولاد کے لوگ جب طواف کریں گے ان کی بھی بخشش کر دوں گا، اور جن کے حق میں طواف کرنے والے دعا کریں گے ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ یہ اس بیت اللہ شریف کی فضیلت ہے۔ آخر میں ہم نماز کے کچھ مسائل ہیں جو ہم ہر موقع پر خصوصاً جمعۃ المبارک میں بیان کیا کرتے ہیں، وہ آج بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہیں نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض میں سے نمبر پہلا یہ ہے کہ نماز جو ہے اس میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی آئے ایمان والو، تم موجود ہو اور نماز کا وقت جب آ جائے تو تم نے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر لو۔ اسی لیے اقبال نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، یہ اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں کی ایک سینٹرلائزیشن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سمت قبلہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھے، اور اگر کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے، کوئی اور علامات بھی نہیں ہیں، تو وہ اپنے ذہن کے مطابق غور و خوض کرے، فکر و سوچ و بچار کرے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قبلے سے اپنا سینہ پھیر لیا، یوں دیکھ لیا یا ادھر منہ پھیر لیا، سینہ پھر گیا، اگر کسی شخص نے قبلہ سے اپنا سینہ پھیر لیا جان بوجھ کر نماز کی حالت میں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔
بجاہ سید المرسلین۔